اگست کا مہینہ پاکستانی قوم کے لیے پیغام آزادی لایا تھا۔ آج 75 سال بیت گئے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہماری قوم شاید اب تک فلسفہ آزادی نہیں جان پائی ہے۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی کیوں ضروری ہے؟ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف بھونکو بجانا یا جھنڈا لہرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک جدوجہد تھی۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، بزرگوں کی جو ہے وہ ہم نے یہاں پر قبرستان پورے بسا دیے، ٹرینیں بھری بھری آئی ہیں، کٹی پٹی آئی ہیں۔ یہ سارے مقصد آزادی کے لیے تھے، یہ سب شاید کوئی نہیں جانتا۔ بس ہمیں یہ بتایا اور سکھایا گیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اس آزادی کی ناظرین حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ تربیت قوم کو ملنا بہت ضروری ہے۔ اور آج ہم عالم کے بول میں اسی پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں مفتی ڈاکٹر زبیر صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب میں چاہوں گی ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ آزادی اصل میں ہے کیا، اس کے کیا معنی ہے، تھوڑا سا ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، جس اعلیٰ ترین بنیادی مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کی گئیں، اور ابھی انٹرو کے اندر یہ جو بات کہی گئی کہ کٹی پھٹی یہاں ٹرینیں پہنچیں، لوگوں نے کس طریقے سے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، عورتیں قربان ہوئیں، بچے، بوڑھے، مرد، جوان، اور پتہ نہیں کیا کیا مالی جسمانی قربانیاں دی گئیں۔ ہندوستان سے ٹرینیں چلی ہیں اور وہ مسافروں کی ٹرینیں تھیں، مگر لاہور کے اسٹیشن پر پہنچتے پہنچتے وہ لاشوں کی ایمبولنسوں کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ کنوؤں کے اندر فسادات کے دوران کنوؤں کے اندر ہماری ہزاروں ماؤں بہنیں اس کے اندر کود کر اپنی جانیں دیتی رہیں، کتنے جوان، کتنے بوڑھے، کتنے بچے کٹتے رہے۔ یہ ایک لازوال تاریخی قربانیوں کی داستانیں ہیں۔ تاریخ کی ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی تھی، اور خدا جانے مالی قربانیاں کتنی دی گئیں، پیسے کی قربانیاں کتنی دی گئیں، جسمانی قربانیاں کتنی دی گئیں، جانی مالی قربانیاں کتنی دی گئیں۔ اس کے بعد جا کر کے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا اور پاکستان حاصل کیا گیا۔ اب یہ جو آزادی حاصل کی گئی تھی، تو کس چیز کی آزادی؟ یاد رکھے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب وہاں پر کاروبار کے اندر کوئی شاید مشکل تھی تو یہاں کاروبار کی آزادی، نہ، وہاں پر بھی کاروبار ہو رہا تھا، سیاست ہو رہی تھی، معیشت تھی، سب کچھ تھا، تو پھر آزادی کس چیز کی آزادی؟ تو یاد رکھے، اصل بات یہ تھی جس کا بزرگوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایک خطہ ارضی دے دے، مسلمانوں کا مخصوص خطہ ارضی دے، جس میں ہم پوری آزادی کے ساتھ آپ کے نظام کو، قرآن کے نظام کو ارتھ پہ، زمین پہ نافذ کریں گے، بقول قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے کہ وہ اسلامی ریاست ہوگی، فلاحی ریاست ہوگی، رفاہی ریاست ہوگی، سوشل ورکر ریاست ہوگی، ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی۔ یہ وہ مقاصد ہیں جن کو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم بار بار اپنی تقریروں کے اندر بیان کرتے رہے، اور خود قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کئی دفعہ یہ جملہ بھی کہا، پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values۔ پاکستان ایک تجربہ گاہ بننے جا رہا ہے، ایک لیبارٹری بننا جا رہا ہے اسلامک۔ لیکن میں چاہوں گی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، لیکن آج کے نوجوان کی ذرا آپ تھوڑی سی رہنمائی کیجئے، تربیت کیجئے۔ ہم جس طریقے سے آزادی مناتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی ہیں، کس طرح اس ملک کو حاصل کیا، آج کا بچہ نہیں جانتا، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ جیسے ہی 14 اگست آئے گی ہم نے باجے بھی بجانے ہیں، سیلنسر نکال کے موٹر سائیکلیں چلانی ہے، ہلڑ بازی کرنی ہے، آتش بازی کرنی ہے۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے، اور یاد رکھیں اگر ہمارے انہی بزرگوں کو جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، ذرا سا سوچیں اگر ان کے دل دماغ کے اندر یہ بات ہوتی کہ ایسا ملک ہم بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر آگے چل کر کے عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لیں گی، نہروں میں کود جائیں گی، جہاں پر انصاف بکتا ہوگا، جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا، جہاں پر قرآن کا نظام نہیں ہوگا، ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور نہیں ہوگا، تو وہ 1000 مرتبہ سوچتے۔ یہ اللہ کی خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے
پاکستان ایمان کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اسلام، ایمان اور شریعت کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر دنیا میں میرے اور آپ کے لیے کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ وطن عزیز پاکستان ہے. بے شک مفتی صاحب، پاکستان ہمارے لیے اتنے عزیز ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوئی تھی 47 کی ہجرت سے پہلے. میں مفتی صاحب یہاں سے آپ سے گزارشیں کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں آزادی کا مقصد کیا ہے. ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، تمام امت قربان، انہوں نے آزادی کا مقصد، مفہوم جو بیان کیا ہے اسلامی تصور سے، میں چاہوں گا اگر اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہماری رہنمائی کے لیے تو بڑی مہربانی ہوگی. بنیادی اسلامی تصور یہ ہے کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں ان اسلامک ویلیوز کو ہم مکمل خود مختاری کے ساتھ، مکمل آزادی کے ساتھ زمین کے اس ٹکڑے کے اندر نافذ کر سکیں. اب وہ اسلامک ویلیوز کیا ہیں جس کو خود قائد اعظم بیان بھی کرتے رہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، معاش، روزگار، اسلامک ویلیوز، قرآن کے سارے شرعی احکام، حقیقی ریاست مدینہ کا تصور، ایک سوشل ورکر اسٹیٹ کا تصور، اور ایک ایسی فلاحی ریاست جس میں سب کو مکمل طور پر قانون کے نیچے آنا پڑے، قانون بکے نہیں، شریعت کے مطابق فیصلے ہوں، پارلیمان، عدالت وہ اسلام اور قرآن کے نظام کے مطابق چلے، اور حقیقی ریاست مدینہ کا وہ تصور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرما رہے فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، جس کا کوئی تصور نہیں لیکن قانون کی نفاذ کی بات سمجھانے کے لیے فرما رہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دوں، جس میں بڑے چھوٹے کی یہ تمیز ختم ہو جائے. میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ اس واقعے کو بھی مختصراً بیان کر دیں کہ جب وہ قبیلے کی عورت آئی تھی، چوری کیا تھا، تو اس کے لیے جو ہے جب اسے روکا گیا تو یہ تھوڑا سا مختصراً اسے بیان کر دیں. جی، ایک خاتون جس کے بارے میں چوری کا الزام لگا اور پھر ثابت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سزا نافذ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا، تو کچھ لوگ سفارش کرنے کے لیے آ گئے. تو جب سفارش کرنے کے لیے آئے تو فرمایا یہ تو مخزومی قبیلہ کی خاتون ہے اور اس کے بارے میں یہ آیا ہے اور آج ثابت بھی ہو گیا. ان کو سزا دینے کے بارے میں تم کنسیشن، رخصت اور رعایت کی سفارش کرنے آئے ہو. فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو سزا ان کو بھی دی جاتی. تو یہ تصور تھا رول آف لا کا، اسلامک ویلیوز کا، اس ویلفیئر اسٹیٹ کا. اور دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 تا 77 اللہ نے ہماری اس آزادی کے حوالے سے ایک خوبصورت منظر کشی بھی کی ہے جو ہم پر فٹ آتی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے اللہ سے وعدہ اور ایگریمنٹ کر لیا، اے اللہ اگر تو نے ہم پر فضل کر لیا، کچھ زمین کا ٹکڑا دے دیا، ہم بہت اچھے اور نیکوکار ہو کر کے وہاں پر کام کریں گے. جب اللہ نے وعدہ پورا کر دیا اور ان پر فضل کر دیا، اب وہ اعراض کرنے لگے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا جب انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو پھر قیامت کے دن تک کے لیے میں نے ان کے اندر نفاق ڈال دیا. اب ان میں خیانت ہے، کرپشن ہے، اب ان میں منافقت ہے. یہ منظر کشی اللہ رب العزت نے فرما رکھی ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے. ناچنے کودنے کا نام آزادی نہیں ہے، ناچنے کودنے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا جو اس میں والدین کا کردار ہے اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالے گا کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے آج کل کے؟ اساتذہ کو، ٹیچرز کو، ریاست کو، بالخصوص بچوں کے والدین کو آزادی کا یہ حقیقی مفہوم اپنی اولادوں کو سمجھانا چاہیے. اس موقع پر نگرانی بھی کرنی چاہیے. ان کو اپنے گھروں میں ٹیبل پر بٹھا کر بتایا جائے کہ تحریک پاکستان میں بزرگوں نے کیا قربانیاں دی تھیں. اور دیکھیں چھوٹا سا بچہ بھی اگر ہوتا ہے نا تو نیچرل ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے 5ویں جماعت جب وہ پڑھتا ہے، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، پھر 8ویں، گویا کہ ایک بچہ بھی ترقی کی طرف جاتا ہے. ایک چھوٹا کریانے کا اسٹور ہوتا ہے، کل کو وہ شاپنگ اسٹور کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایک ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ 70-75 سال ہو گئے، یہ پوری اسٹیٹ کیوں ترقی نہیں کر رہی؟ ہم کیوں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ معاشی اعتبار سے، سیاسی سٹیبلٹی کے اعتبار سے. مفتی صاحب شاید اس کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، شاید ہماری پستی کی وجہ، جیسے کہ ابھی آپ نے سورہ توبہ کا مفہوم ہمیں سنایا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری قوم پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم دور حاضر کے بنی اسرائیل جو ہے وہ بن گئے اس حساب سے. تو یہ جو بنی اسرائیل اس وقت موجود ہے وہ تو یروشلم کے اندر عمر لا آج بھی لگا کے فالو کر رہے ہیں.
جو کہ حضرت عمر فاروق نے وہاں پر بنا کے دیے تھے، وہ آج بھی اس عمر لاء کو فالو کرتے ہیں. اور یہ عمر لاء وہ ہیں جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اگر نہر کے کنارے کوئی جانور بھی مر گیا تو اس کے ذمہ دار خلیفہ وقت یعنی کہ اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور ہمارے سیاستدان تو پتہ نہیں کون سے خواب دریچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو اس چیز سے کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑتا. یہی بات تو ہے. یہ جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا حوالہ دیا، فرات کے کنارے کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو خطاب کے بیٹے عمر سے پوچھا جائے گا. یہی سوشل ویلفیئر کا، یہی ویلفیئر اور رفاہی سماجی رفاہی اسٹیٹ کا تصور تھا، اور اسی تصور کو لے کر کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. لہٰذا اب جو کرنے کا کام ہے، بحیثیت اجتماعی ہم توبہ کریں، آزادی کی نعمت کی قدر کریں. کرپشن، خیانت، بددیانتی، وعدے کی خلاف ورزی، اس پر توبہ کریں. اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے معافی مانگیں. اگست کے مہینے اور بالخصوص 14 اگست کو ہم ایک نیا عزم کریں. اے اللہ، اب ہم اس وطن عزیز کے ساتھ جتنا ظلم کر چکے مگر اب آپ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کی بالکل اسی وعدے کو پورا کرنے کے عزم کے ساتھ ہی میں آپ کا مفتی صاحب شکریہ ادا کروں گی. اللہ کرے کہ ساری باتیں آج کل کے نوجوان سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کریں دل کے ساتھ. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.